الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ محترم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنی اسرائیل ایک مسلمان امت تھی جو امت مسلمہ سے پہلے، یعنی میری اور آپ کی امت، مسلمان امت سے پہلے کی ایک امت تھی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بہت سارے احکامات دیے اور ان کی اس امت کے بہت سارے واقعات بیان کیے اس امت کے لیے، یعنی میرے لیے اور آپ کے لیے، تاکہ ہمیں ایک سبق ملے، ایک رہنمائی ملے کہ ایک مسلمان امت کی حیثیت سے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں اور کن غلطیوں سے ہمیں بچنا چاہیے جن کی وجہ سے بنی اسرائیل پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اور سزا مسلط کی گئی۔ چنانچہ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیات 63 اور 64 کا مطالعہ کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، جب ہم نے تم سے اخذنا میثاقکم، پکا پختہ اور مضبوط عہد اور معاہدہ کیا۔ ایک ہوتا ہے عہد اور ایک ہوتا ہے میثاق۔ تو عہد جو ہے وہ زبانی بھی ہو سکتا ہے، میثاق وہ ہوتا ہے جو ریٹن کانٹریکٹ ہوتا ہے۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، تمہارے اوپر طور پہاڑ کو بلند کر دیا تاکہ ایک ہیبت طاری ہو جائے اور اس عہد اور معاہدے کو تم یاد رکھ سکو۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اور ہم نے حکم دے دیا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے، یعنی شریعت اور قوانین اور نظام زندگی تورات کی شکل میں، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور جو کچھ اس کے اندر بیان کیا گیا ہے اس کو یاد رکھو۔ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم برے انجام سے بچ سکو، تاکہ تم ناکامی اور خسارے سے بچ سکو اور کامیابی کا راستہ اختیار کر سکو۔ تو سورہ البقرہ کی آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے ایک عہد لیا تھا کہ وہ اللہ کے کلام، اللہ کی کتاب، اللہ کے پیغام کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے اور اس کو جاری و ساری کریں گے۔ اور پھر فرمایا کہ ثم تولیتم من بعد ذلک، اس کے بعد تم نے اس سے منہ موڑ لیا، اس وعدے سے، اس عہد سے، اس معاہدے سے، اس کانٹریکٹ سے تم نے منہ پھیر لیا، یعنی اس کو پس پش ڈال دیا اللہ تعالیٰ کے عہد کو۔ اور فرمایا کہ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تمہارے پر فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تو یقیناً تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے۔ اگر تم اللہ کی کتاب کو، تورات کو، اس کے احکامات کو تھام لیتے تو تم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اس کی سزا سے بچ جاتے، لیکن اس کے بعد تم نے جب منہ پھیر لیا تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں مہلت دی، تمہارے اوپر اس نے عذاب نازل تو کیے لیکن تمہارا مکمل خاتمہ نہیں کیا، تمہیں بالکل تباہ و برباد نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بار بار موقع دیے۔ اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو وہ تمہیں مکمل طور پر دنیا سے تباہ و برباد کر کے تمہارے سارے قبیلوں کو ختم کر دیتا۔ تو ان آیات میں، آیت نمبر 63 اور 64 میں جو پیغام ہے امت مسلمہ کے لیے وہ یہ ہے کہ مجھے اور آپ کے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن ہمیں دیا ہے اور ہم سے بھی ایک عہد لیا ہے، معاہدہ لیا ہے۔ یہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک عہد ہے، معاہدہ ہے اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی قرآن دیا ہے اور حکم دیا ہے کہ اس کو مضبوطی سے پکڑیں، اس کی تعلیمات کو ہم خود بھی سیکھیں، اپنی نئی نسل کو سکھائیں، ہمارے سکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، ہر جگہ اس قرآن کی تعلیم دی جائے اور اس کی تعلیمات کو ہم یاد رکھیں، ان کو بار بار پڑھیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی سزا سے اور دنیا میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکیں۔ لیکن جس طرح بنی اسرائیل نے اسے منہ موڑا، اگر آج میں اور آپ امت مسلمہ ہم بھی اسے منہ موڑیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اس کی رحمت سے ہم دور ہو جائیں گے اور ہم خسارہ اور نقصان اور گھاٹا ہمارا مقدر بنے گا۔ تو گویا کہ اگر ہم قرآن کو تھامیں گے تو سکسیس اور کامیابی اور فلاح اور امن اور سکون ہمیں ملے گا اور ہم اللہ کی سزا سے بچ جائیں گے، اور اگر ہم قرآن اور اس کی تعلیمات اور اس کے نظام سے منہ موڑیں گے تو پھر ہم نقصان اور گھاٹا اور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں نقصان اور گھاٹے سے بچائے اور کامیابی اور سکسیس اور فلاح عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔